نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت خوشی کی بات کہ ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر چکے ہیں۔ کل ہم نے جانا پہلی آیت سے کہ الف لام میم جو مقاطعات ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پہلے اپنے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس وغیرہ نہ رکھیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جہانوں کے پروردگار نے ہمیں یہ میسج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، کہ یہ بک کا پرپس کیا ہے، اس بک کا جو کتاب کی جو آپ کا کہتے ہیں موضوع، وہ کیا ہے؟ ہدن ہے، ہدایت ہے، للمتقین، کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اب جو دوسری آیت ہے نا، میرا مطلب تیسری آیت ہے نا، الذین یؤمنون، یہاں پر اب ان متقیوں کی تھوڑی سی اوصاف بتائے گئے ہیں، ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، یوں سمجھ لیں، لفظی معنی تھوڑا سا جانتے ہیں۔ الذین، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، یؤمنون، اب یہاں پہ متقیوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں یا رکھتے ہیں، بالغیب، مطلب بالغیب، غائب پر جو نظر نہیں آ رہا ہوا اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز کو قائم کرنا، چلے تفسیر میں انشاءاللہ میں بتاتی ہوں۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، ادا کرنے کا، پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ بس پڑھ لو۔ قائم کرنا کیسے، ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ، زیرو سے زیرو بھی کچھ، جو زیرو سے زیرو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رزقناہم، رزق، رزق دیا، نہ ہم نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نون کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا، نہ، یہ ہے ہم نے عطا کیا، ہم نے، اللہ تعالیٰ، ہم کس کے؟ آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا، تم کہیں پہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے سے پہلے سے ہی یہ ہمارے لیے ہی بنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رزق ہے نا، یہ میری عطا ہے۔ یونفقون، اخفاء کا قاعدہ ہوگا یہاں پہ، یونفقون، ہم جو کچھ میں نے ہے تمہیں دیا، اس کو کیا کریں ہم؟ یونفقون، تم اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو، خرچ کرو۔ یہ متقیوں کے اوصاف یہاں پہ کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ جو ہدایت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ الذین، پہلی بات، الذین، جن لوگوں نے، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غائب پر۔ یہ متقین کے اوصاف میں سے سب سے پہلا صف وصف جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے، اس کی کیا صفت بتائی گئی ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، حواس خمسہ کی زد میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، بس وہی حقیقت ہے، نہیں۔ اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بھی بہت پرے واقع ہے۔ بات کو سمجھیں۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے جو اصل حقیقت ہے، اس کی نگاہوں سے ہمیں جو نظر آتا ہے بظاہر، وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ریالٹی وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلے نے کتاب کا عنوان دیا تھا اپیرنس اینڈ دا ریالٹی۔ اس نے لکھا تھا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس سے پیچھے ہے۔ یعنی کہ ہم جو دیکھتے ہیں اپنے حواس خمسہ، یہ جو ہمارے دیکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، کھانے کی، چکھنے کی اور ٹچ کرنے کی جو حصے ہیں، یہ ہماری حواس خمسہ کہلاتی ہیں نا۔ ان کے پیچھے جو حقیقت ہے، اصل میں وہی اصل حقائق ہے اور حقیقت ہے۔ یہ ہے وہ چیز بالغائب۔ تھوڑا سا آگے سے بعد میں ڈیٹیل بتاتی ہوں۔
یقیمون الصلاۃ، تو پھر کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں، اللہ کے سامنے اپنی ذہنی، قلبی اور روحانی استوار کرنے کو، ٹھیک ہے، روحانی رشتہ جس کو ہم استوار کرتے ہیں، اس رشتے کو استوار کرنے کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ بھی، رزقنا، رزق، رزق دیا، نہ ہم نے تم لوگوں کو جو رزق دیا ہے، اے بنی انسان، میں نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے تم ينفقون، خرچ کرو۔ کیوں خرچ کریں؟ یعنی خیر، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال جو تمہیں میں نے دیے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ یہ ہے مختصر ترین اس لفظی کہہ لیں اس کا آیت کا ترجمہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جہاں لہٰذا پہلی صفت جو متقیوں کی بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنے قلب اور ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں، دل میں آنے والے افکار کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق کے مطابق ہوں گے۔ ایمان کی حقیقت ان امور کے اوپر کامل تصدیق کرنا جن پر ہمارے جو انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جو دیگر تمام رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے انہوں نے دی، اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تصدیق کرنی ہے، یقین کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کے حسی مشاہدے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ حقیقت ہے، یہ ہم سونگ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اگر ہم کچھ چیز ٹچ کر رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ علم الغائب پر یقین کرتا ہے، جس کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، یقین باللہ مطلب اللہ تعالیٰ پر یقین، فرشتوں پر یقین، کتابوں پر یقین، رسولوں پر یقین۔ غائب فرشتے نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیں نا، ہم ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتے، دنیاوی مثال دے رہی ہوں، ہم ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہمیں یقین ہے ہوا ہے، آکسیجن ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سانس دینے والا کون ہے؟ انویزیبل کون ہے یہاں پہ؟ کوئی چیز، کوئی کون سی یہاں پہ ہستی ہے جو ہمارے سانسوں کا اندر آنا اور باہر جانا تو ہمیں حرارت رکھتا ہے، ہمارے زندگی دیتا ہے۔ ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ چیو کون کرتا ہے؟ وہ چباتا کون ہے؟ وہ چبوا رہا کون ہے؟ ہم سے یہ کام کروا کون رہا ہے؟ آواز نظر تو نہیں آتی، آواز تو صرف سنائی دیتی ہے۔ آواز آتی کہاں ہے؟ اس کے ووکلز کہاں ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ کون ہے اس ذات کو چلانے والا؟ یہ ہے وہ چھپی ہوئی حقیقت جو ہمیں ظاہر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بہت چھوٹی مثال میں نے دنیاوی طور پہ دی، لیکن اللہ کی ذات اس سے بہت کہیں ابتر و اعلیٰ ہے۔ وہ کل جہانوں کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اس چیونٹی کو پیدا کرنے والا اور اس اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، وہ اتنی انکاؤنٹیبل قسم کی گلیکسیز کو پیدا کرنے والا، اتنے ڈھیر آسمانوں اور خلاؤں کو پیدا کرنے والا، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، جس نے ایک پتھر کے اندر سے ایک چونٹی کے بال کے برابر بھی ایک کیڑے کو اس نے پیدا کیا اور اس کی تخلیق کی، اس کی بھی آنکھیں، ناک، کان، منہ، معدہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بنا ہوا؟ وہ اتنا سا کیڑا بھی ایک عدد معدہ رکھتا ہے جس سے وہ اپنی کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ مقصد ہے کہ اگر میں اس کی تعریف اور ان کے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی تعریف اور معاملات کو پڑھتی جاؤں گی تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا ہے کہ الذین، کون سے لوگوں کا ذکر ہے؟ یؤمنون، جو ایمان لائے۔ سمجھ آئی؟ کس پر؟ بالغائب، مطلب کہ ان سین چیز کے اوپر بلیو لایا، وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایمان بالغیب سے مراد ان تمام غیب پر ایمان لانا ہے جن کا تعلق، ایک اور بات، ماضی سے بھی تھا،
حال پر بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جس ٹائم میں گزر رہے ہیں ہم بس اس کے اوپر یقین کریں گے بالغیب، نہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی ہمارا یقین ہے کہ شیطان کس طرح وجود میں آیا، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اینڈ یوم القیامہ، آخرت والا دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا کر دی جائے گی، یوم الدین کا مالک جس دن تمام ادیان کلیئر کر دیے جائیں گے کہ میرا دین میرا دین میرا دین، اصل میں صرف اللہ کا حق اور دین سچ ثابت ہوگا، اس دن کا مالک۔ ایک ایک چیز کے اوپر یقین ہوگا، بالغیب سے مراد یہاں پر ماضی، حال اور مستقبل، ہر چیز پر۔ آخرت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے تمام کیفیات کے اوپر ہمیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ یہاں پہ رب العزت کی ایک اور تعریف کرنا چاہوں گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں، ہم لوگ حفظ بھی کرتے ہیں اس کو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کے بارے میں، کہ رسول ایمان لایا اس پر جو آپ کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا۔ یہاں پہ کتابوں کا ذکر ہے، اور مومن بھی، اور پھر کیا کریں گے مومن بھی، یہ انہی کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ سبھی اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا یہاں پہ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم نے رسولوں میں بھی فرق نہیں کرنا۔ وقالو، اور کیا کہنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم تیری طرف سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور اے ہمارے رب تیری ہی جانب بے شک ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 285، بے انتہا فضیلتوں والی اور پوری ایمانیات جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کامل، غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اور نہ غور کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مومن مسلمان ہمیشہ غور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات ہوتی تھی تو نماز کے لیے جب وہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ کچھ یوں دعا فرمایا کرتے تھے۔ ان کی دعا کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کا نور، اور ساری تعریفیں صرف تیرے لیے ہی ہیں، اور زمین کا قائم کرنے والا، ساری تعریف تیرے لیے ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا سب رب کا ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیری ہی فرما بردار بندہ ہوں اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، اور میں تیری طرف متوجہ ہوا، اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تیری خاطر تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس تو میرے اگلے اور پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1808۔ دیکھیں اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے کہ اللہ تو ہی حق ہے، تو ہی برحق ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ یہاں پہ ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ایک حدیث اور بیان کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، وہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے فضیلت والی بات پوچھی حضرت ابو عبیدہ نے، کہ ہم نے جہاد بھی کیا اور آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے کر بھی رہے ہیں، تو کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 17,102. اتنی فضیلت ہے جو غائب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہ اللہ کے اوپر یقین، پھر اللہ کے رسولوں کے اوپر یقین، کتاب کو دیکھے بغیر کتابوں پر یقین. تو رات زبور انجیل ہم نے کب دیکھی ہے اب؟ اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں مسلسل نصیحت دے دی کہ یہ موجود ہے. میں یہاں بات کروں گی آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی. دیکھیں نماز پڑھنا اور بات ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک اس طرح کیا ٹا 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 کر کے ختم کر دی. یہ ہوتی ہے نماز کو پڑھنا. لیکن نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اقامۃ الصلاۃ کے ساتھ وقت کی سب سے پہلے پابندی کرنا، ان کو ٹائم پر قائم کرنا، پھر وضو کی تکمیل کرنا، پھر ارکان جو ہیں اس کے کہ آرام آرام سے ادا کرنا، تسلی کے ساتھ تمام ارکان کو اٹھنا، قیام کرنا، سیدھا سر بسجود ہونا، اپنا قبلہ رخ رکھنا، آہستہ آہستہ رکوع اور سجدے کی طرف بڑھنا، الفاظوں کو ترتیل کے ساتھ خوبصورت احسن طریقے کے ساتھ قرات سے پڑھنا، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اللہ سے جب باتیں کرنے کا تو نماز قائم کی جاتی ہے، چاہے وہ پنجگانہ نماز ہو چاہے وہ نفلی عبادت ہو. یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. پھر قیام، رکوع، سجدہ، تشہد وغیرہ ان ساری چیزوں کی باقاعدہ طور پہ توجہ کے ساتھ اہتمام کرنا اور سلو کرنا، ٹکرے مار کرنا جانا. یہ ہے نماز کو قائم کرنا، نہ کہ دوڑے لگانا. دیکھیں نا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. نماز کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے. ابھی بھی ہم نماز کے اندر ڈنڈیاں مارتے ہیں، خود سوچیں کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں. پھر کیا کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پہ ان کی تیسری صفت بتائی گئی ہے. کیا کریں کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں دیا اس کو خرچ کرو، جو رزق میں نے تمہیں عطا کیا. رزق دیکھیں ہم سمجھتے ہیں روٹی کھانا پینا پھل فروٹ بس. یہ رزق اتنا انف ڈیفینیشن نہیں ہے رزق کی. رزق کی ڈیفینیشن ہے آپ کی صحت، آپ کی زبان، آپ کی آنکھوں کی دی ہوئی بصارت، یہ بھی رزق ہے. یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ ساری رزق ہیں. بیٹی نعمت ہے، یہ رزق ہے. اولاد بیٹا نعمت ہے، یہ رزق دیا ہے. نیک بیوی صالحہ بیوی یہ نعمت ہے، یہ رزق ہے. آدمی کو اس کے ایمان کے مطابق زندگی دی، مکمل صحت یابی دی، صحت دی، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان سر پر بال منہ میں زبان، دیکھنے کو بینائی دی. یہ سارا کچھ رزق ہے. صرف روٹی پانی کھانا یہ رزق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، یہ دماغ دیا ہے قرآن کے اوپر سمجھ فہم ادراک کرنے کے لیے. اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. ہم یہ رٹا لگاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پر جو کچھ ہمیں تو نے دیا اس پہ خرچ کرو. بس جہاں پہ خرچ کا لفظ آتا ہے ہم وہیں پہ ٹھٹک کے رہ جاتے ہیں. اوہو یہ تو مجھے خرچ کرنا پڑ رہا ہے، میرے مال میں کمی آ جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ دیتا ہے، جو گن گن کر دیتا ہے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ یہ حدیث بیان کروں گی آگے. آپ یہ مت کیا کریں کہ رزق کو روک کے مت دیا کریں. غزوہ حنین کے موقع پر، ٹھیک ہے، غزوہ حنین کے موقع پر 6,000 قیدی اور 24,000 اونٹ اور 40 بکریاں اور 40,000 اور ورقیہ اور چاندی غنیمت میں حاصل ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف چھوا تو کیا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیا، اور جیسے ہی لوگ آتے گئے اور ان کو بانٹتے رہے اور پھر آخر میں وہاں سے پلہ جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے خالی ہاتھ گھر کی طرف.
اگر یہ نعمتیں جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں، دنیا کا مال و دولت، اگر یہ اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر نہ دیکھتے؟ انہوں نے ایک لمحہ بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ دنیا کی چیزیں کچرا ہے، مال ہے، وقتی ضرورت ہے۔ جن کا فوکس آخرت کی جنت اور ادھر کے خواہشات اور ادھر کے مال و متاع ہوتی ہے نا، جن کو جنت کی وادیاں بلاتی ہوں گی اور ہوائیں ویلکم کرتی ہوں گی، اس نے یہ دنیا کا چاندی، مال، گھوڑے، بکریاں، اونٹ، عارضی چیزیں لے کر کیا کرنی؟ اس کا تو دل بھی نہیں یہاں پہ للچائے گا۔ وہ جب بھی اگر آم یا کیلا کھائے گا وہ کہے گا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیرا یہ رزق بھی بڑا بہترین ہے، لیکن جنت کے رزق کی کیا ہی بات ہے جس کی تعریفیں تھکتا ہوا پورا قرآن میں ذکر ہے، جس میں تعریف کرتے ہوئے ہمارے علماء نہیں رکتے۔ وہ کیا باغات ہوں گے، کیا نہریں ہوں گی، کیا آبشاریں ہوں گی، کیا پھول اور کیا ان کی خوشبو اور ان کے محل اور ان کے مخملی ٹاٹ اور کیسے ان کے پابند لگے ہوں گے، جہاں پہ یہ جنتی سیریں کریں گے اور تھکیں گے نہیں۔ تعریف اور ان کی آنکھیں تھک نہیں جائیں گی ان کو دیکھتے دیکھتے، ایک سے ایک بڑھ کر منظر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کی کتنی تعریف کروں اللہ تعالیٰ کی، جتنی کم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو رزق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو دنیا میں تمہیں دیا ہے، کیا تم خود اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ نہیں، یہ میری اگر توفیق نہ ہوتی، رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا، اس میں سے خرچ کرو، دوسروں کی مدد کرو، ہیلپ کرو، دوسروں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ، انہیں یہ دیا کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، دوسروں پہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ لہٰذا اسلام کے اندر جب انسان داخل ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزوں کو بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2308۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا۔ ہاتھ نہ روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2591۔ اب دیکھیں نا، مسلسل اب پوری جو آیت ہے جس میں صرف 2-3 صفات بیان کی ہیں، لیکن 2-3 کے اندر میں رک گئی ہوں کیونکہ لیکچر لمبا ہو رہا تھا۔ اتنی فضیلتوں والی یہ اتنی آیات ہیں، اتنی آیات ہیں، لیکن اتنی بڑی گہرائی والی ہیں۔ غور کریا کریں قرآن کو، توجہ دیا کریں، توجہ سے پڑھا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ نماز کے ساتھ ہی انفاق، ان دونوں کا اکٹھوں کا ذکر کیوں آیا۔ سب سے پہلے غیب پر ایمان، پھر نماز قائم کرنے کا حکم، اور کس طرح قائم کرنا ہے وہ تھوڑا سا بتایا، پھر ساتھ ہی انفاق، یعنی کہ تم جو کرتے ہو اس کو پریکٹیکل بھی لے کر آؤ۔ نماز اللہ کا حق ہے جو کہ توحید، تمہید اور ثنا پر مشتمل ہے۔ انفاق مخلوق کے ساتھ، یہ دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اس آیت میں۔ در حقیقت انفاق مخلوق کے ساتھ احسان ہے اور وہ بندوں کا حق ہے۔ نماز معبود کے لیے خالص انسان کو بناتی ہے، اس کی بندگی میں، عبادات میں لے کر آتی ہے۔ اور پھر انفاق انسان کے اندر دینے کی، ہاتھ کی پھیلانے کی وسعت، اخلاقیات ہوں، چاہے رزق ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اپنی اولادوں کو استعمال کریں۔ یہاں پہ پھر انفاق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، یاد رکھو پہلے وہ میں نے ادا کی ہے، تمہارے کھیتوں میں پھل جو لگ رہا ہے وہ میری طرف سے عطا کردہ ہے۔ ان پہ فرشتے مسلط ہوتے ہیں، جہاں پہ انسان پہنچا ہوتا ہے وہ رزق اس کو تلاش کر کے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔
وہ دانا، وہ پانی، وہ سفر اس کے رزق کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی کمال انسان کا نہیں ہے، چاہے وہ حواس ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے سانسیں ہوں، چاہے نماز ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے ذکر ہو، یہ صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ میں ہمیشہ یہ دعا دیتی ہوں، کیوں؟ اللہ آسانیاں فرمائے، کیونکہ یہ رزق، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔